اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جن کے نیک عملوں کا وزن زیادہ ہوگا اور ان کی برائیوں کا وزن کم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ لوگوں جن لوگ کے قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر ترازو کے اندر وزن کرتے ہوئے ان کے نیک عملوں کا وزن زیادہ ہوا۔ فمن ثقلت، ثقیل سے ہے زیادہ بھاری ہونا، جن کے نیک عملوں کا وزن بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، سو وہ بندے کامیاب ہو گئے، وہ بندے کامیاب ہو گئے۔ کیا مطلب کامیابی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ جنت کے وہ ٹھیکیدار بن گئے، جنت کے وہ حقدار بن گئے، جنت کے اندر وہ جائیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اب جنت میں ان کا جانا ان کا مقدر ہے۔ اور نمبر 2، اس کے مد مقابل وہ بندے کہ جن کے نیک عمل جو ہیں وہ بہت کم ہے، برائیاں بہت زیادہ ہیں، نیک عمل بہت کم ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جن کے نیک عمل بڑے ہی کم ہیں، خفیف ہیں، بہت ہی کم ہیں، نام کے ہیں، اور برائیاں بہت زیادہ ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، سو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، اپنے آپ کو گھاٹا ڈالا، اپنے آپ کا نقصان کیا، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کا نقصان کیا، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور اللہ نے جن نیک کام کرنے کا حکم دیا تھا، نیک اعمال کرنے کا حکم دیا تھا، وہ نیک اعمال نہیں کیے، تو اب وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو تلفح وجوہہم النار، تو آگ جو ہے جہنم کی وہ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، جلا ڈالے گی۔ آگ جہنم کی اتنی تیز ہوگی کہ وہ ان کے چہروں کو جلا ڈالے گی، جھلس ڈالے گی، وہم فیہا کالحون، اور اس کو اللہ نے مزید واضح کیا کہ جہنم کے اندر ان کے چہرے جو ہے نا وہ بے صورت ہو جائیں گے، بد صورت ہو جائیں گے، ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ وجہ کیا تھی؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ سارے منظر کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ صورت، یہ عذاب کی جو صورت ان کے ساتھ پیش ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ الم تکن آیاتی، یہ میری آیات ان کے پاس جب آئی، میرا قرآن جب ان کے اوپر نازل ہوا، ان کو سنایا گیا پیغمبر کی زبان سے، صحابہ کی زبان سے، علماء کی زبان سے، الم تکن آیاتی، کیا تمہارے پاس میری آیات پڑھی نہیں گئی؟ تتلا علیکم، تم پر قرآن پڑھا نہیں گیا؟ فکنتم بہا تکذبون، سو تم اس وقت اس قرآن کو جھٹلاتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، قرآن کی بات نہیں سنتے تھے، قرآن والوں کی بات نہیں سنتے تھے، علماء کی بات نہیں سنتے تھے۔ اگر کوئی تمہیں دین کی بات سنانا چاہتا، کوئی تمہارے سامنے دین کی بات کرتا تھا، تم اس سے منہ موڑ لیتے تھے، تم اسے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، تمہیں فحش گانے سننے، فحش فلمیں دیکھنے، فحش ڈرامے دیکھنے اور بے حیائی کے کاموں میں تو مزہ آتا تھا، لیکن قرآن کی بات سننے میں تجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تیرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں قرآن کی بات سنوں، دین اور اسلام اور مذہب کی بات سنوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی بات سنوں، اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے کی بات کروں، تو یہ تمہیں پسند نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تکن آیاتی، کیا تیرے پاس میری آیات، میرا قرآن نہیں پہنچا؟ تتلا علیکم، سو وہ تم پر تلاوت کیا گیا، فکنتم بہا تکذبون، سو تو نے میرے قرآن کا انکار کر دیا، تو نے اس کو جھٹلا دیا، فکنتم بہا تکذبون، تو نے اس کو جھٹلا دیا۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اب جو ہے جب یہ ساری منظر کشی ہو جائے گی اور سارا کچھ اللہ بیان فرما دیں گے، تو اب کافر جو ہے ہاتھ باندھ کے، اس طرح ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے، قالوا ربنا، کہیں گے یہ سارے کافر یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ،
قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری نحوست، ہم پر ہماری بدبختی جو ہے وہ غالب آ گئی تھی کہ ہم تیرے نافرمان بن گئے، ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم نے تجھے نہیں مانا، ہم جو ہیں بدبخت تھے کہ تیری فرما برداری نہ کی اور تیرے پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے سونے رب، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی نے ہمیں جو ہے دین سے دور رکھا۔ غلبت علینا شقوتنا، ہم پر بدبختی چھا گئی۔ غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین، اور اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ظالم قوم تھے، ہم ظالم قوم تھے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حالت کے اوپر رحم فرما۔ یہ اس وقت کافروں کی حالت ہوگی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر گرائیں گے۔ جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور جہنم کا عذاب انہیں ملے گا، تب ان کی یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے عرضیں کریں گے کہ باری تعالیٰ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر تو ہمیں اس جہنم سے نکال لے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے، تو اگر ہمیں تو واپس لٹا دے دنیا میں، تو پھر ہم جو ہے نا ظالم نہیں بنیں گے، ہم صرف اور صرف تیری بات کو مانیں گے، باقی پوری کائنات کی بات کو نہیں مانیں گے، تیرے حکموں پہ چلیں گے، کسی کی بات کی پرواہ نہیں کریں گے، صرف تیری پرواہ کریں گے اور تیرے حکموں کی پرواہ کریں گے۔ اے میرے اللہ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم وکننا قوما ظالمین، ہم بڑے ظالم قوم تھے، لیکن اب اگر فَإِنْ عُدْنَا، اگر اب تو ہمیں دنیا میں بھیج دیتا ہے تو ہم جو پہلے کام کر کے آئے ہیں یا باری تعالیٰ اب وہ کام نہیں کریں گے، بلکہ اب تیرے فرما بردار بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے منظر کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی باتوں کو سمجھیں۔ قرآن کریم تو ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ میری بات کو سن لو، میری بات کو سمجھ لو، اپنی دین اور دنیا کو بچا لو، اپنے جو ہے دین کو بچا لو، اپنی آخرت کو بچا لو، اپنی قبر کو اچھی کر لو۔ یہ قرآن کریم کھل کے بیان کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دین کی بات سننے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے رب کو منانے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے رب کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے وہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کے زندگی گزارو، ہمیشہ رب سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھا امتی بنائے، اچھا نبی کا طریقہ کار پر چلنے والا انسان بنائے، تاکہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر چلیں، جیسے میرے پیغمبر نے اعمال بتائے ویسے ہی عمل کریں۔ تو میرے بھائیوں، زندگی، بہترین زندگی ہی وہ ہے جو نبی کے سنت اور اللہ کی اطاعت میں